قرآن معنی اور مطالب کا بھی نام ہے۔ قرآن پاک کی کسی آیت کا، کسی ٹکڑے کا وہ مطلب جو دنیا بیان کرے، چاہے وہ مطلب دنیا میں کتنوں خوبصورتی کے ساتھ دیکھا جائے اور دنیا میں اسے کتنوں بڑے پیمانے پر اس کی تشہیر کی جائے، اگر وہ مطالب قرآن پاک کے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے فرامین اور مطلب سے میل نہیں کھاتا اور ہمارے معتبر مفسرین کے بتائے ہوئی تفسیروں سے میل نہیں کھاتا ہے تو وہ پورے گام میں پھینکے جانے کے لائق ہے۔ ہمیں ایسا مطلب ہرگز نہیں چاہیے جو مطلب اللہ اور اللہ کے رسول نے بتایا نہیں ہو۔ یہ میں اس پس منظر میں کہہ رہا ہوں کہ آج کی موبائل کی دنیا میں ہم نے قرآن پاک کو اور روایات رسول کو سمجھنے کے لیے نیٹ کو اپنا ذریعہ بنایا۔ ہمیں اگر صابن لینا ہوتا ہے تو سبزی کی دکان پر نہیں جاتے، سبزی لینا ہوتا ہے تو دوا کی دکان پر نہیں جاتے۔ اگر آپ کو دین سیکھنا ہے تو ایسے لوگوں سے خبردار نہیں سیکھے جنہیں دین کا کوئی پتہ نہیں ہو۔ دین کے ان علماء کے ذریعے ملے گا جنہوں نے بوریا پر اپنی زندگی گزاری ہے اور قرآن اور حدیث کو صحیح طریقے سے سمجھا ہے اور پوری زندگی اس میں لگا ہے۔ نیٹ دین سمجھنے کی چیز نہیں ہے۔ اگر نیٹ پر واقعی کوئی معتبر عالم ہے تو سمجھے ایک بات۔ دوسری بات، مسلم پرسنلوں میں مداخلت کو ہم برداشت نہیں کر سکتے اور اس میں کسی طرح کے رد و بدل کو برداشت نہیں کر سکتے۔ ہندوستان کا مسلمان اپنی زندگی دے سکتا ہے، اپنے جان و مال کو قربان کر سکتا ہے، اپنے آل اولاد کو بھیٹ چڑھا سکتا ہے، مگر دین اسلام پر ذرہ برابر بھی آنچ آ جائے یہ اسے گوارا نہیں۔ کیوں؟ سوال کا جواب سنیے۔ دین ہمارا بنایا ہوا نہیں ہے، کسی انسان کا بنایا ہوا نہیں ہے، کسی مقام نے اور ملک نے اس کو مل کر نہیں بنایا۔ یہ دین جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا اتارا ہوا دین ہے، اگر انسان کا بنایا ہوا دین اسلام کا قانون ہوتا تو ایک بار نہیں 1000 تبدیلی ہم برداشت کر سکتے، لیکن یہ دین چونکہ اللہ کا اتارا ہوا ہے اس کی تبدیلی کا اختیار انسان کو ہے ہی نہیں۔ لا مبدل لکلمات اللہ، لا تبدیل لکلمات اللہ، یہ قرآن کریم کا اعلان ہے۔ اس دین کے کسی قانون کو ہم بدلنا بھی چاہیں تو قانون تو نہیں بدلے گا، ہمارا تعلق دین اسلام سے ختم ہو جائے گا۔ اس لیے مسلمان دین میں کسی طرح کی کوئی قانونی تبدیلی اور کسی طرح کے رویے میں کوئی تبدیلی کو گوارا کرنا نہیں چاہتا۔ دوسری چیز، ہم دین اسلام کے اندر کسی طرح کی تبدیلی کو برداشت نہیں کر سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلم پرسنلوں کو اگر آپ ہٹا کر کسی دوسرے قانون کو لائیں گے تو وہ کون سا قانون ہوگا؟ یکساں سول کوڈ کے نام سے اس قانون کو جانا جاتا ہے۔ وہ کون سا قانون آپ لائیں گے جس کو مسلم پرسنلوں کی جگہ پر آپ لائیں گے؟ اگر کسی بھی دنیا کے کسی بھی مذہب کے قانون کو آپ لائیں تو اس قانون میں سب کو ساتھ لے کر چلنے کی صلاحیت ہونی چاہیے، اور دنیا میں کسی مذہب میں کسی جماعت اور ملک میں کوئی ایسا قانون موجود نہیں ہے جس میں سب کو ساتھ لے کر چلنے کی صلاحیت ہو سوائے ہمارے دین اسلام اور دین شریعت کے۔ بدھ والے لوگ کہیں گے کہ ہمارا قانون نافذ کرو، جین والے کہیں گے ہمارا کرو، ہمارے ہندو بھائی کہیں گے ہمارا کرو۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ پورا ملک خون خرابے کا شکار ہو جائے گا، پورے ملک میں خانہ جنگی چھڑ جائے گی۔ ہم تو مسلمان بیچارے مظلوم اور مقہور ہیں، اس میدان سے الگ رہیں گے، لیکن دنیا کے سارے مذاہب والے بھی اس وقت سینہ سپر ہوں گے کہ ہم کسی طرح کی کوئی تبدیلی برداشت نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اگر تبدیلی کرنی ہے تو ہمارے مذہب کا قانون لاؤ۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ دوسرا نہیں مانے گا۔ اور اس وقت جو ہمارا قانون ہے آئین ہند، اس آئین ہند میں مسلم پرسنلوں کی بلکہ تمام پرسنلوں کے باضابطہ حقوق ہمیں دیے گئے۔ ایک مسلمان یا دوسرے دھرم کا ماننے والا اگر وہ اپنے مذہب پر عمل کرتا ہے تو بیک وقت وہ اپنے مذہب پر بھی عامل ہوتا ہے اور آئین ہند کا بھی وہ پاسدار اور وفادار ہوتا ہے۔ ایک مسلمان اگر نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، نکاح اور طلاق کے معاملات کو اپنے طور سے ادا کرتا ہے، وراثت اور وصیت کے معاملات کو دین اسلام کی روشنی میں اگر وہ ادا کرتا ہے تو وہ دین اسلام کے دامن کو بھی وہ تھامنے والا
کیونکہ آئین ہند میں اس کو اس کی اجازت ملی ہوئی ہے۔ لیکن اگر آپ نے مسلم پر رسول اللہ میں تبدیلی کی بات کی اور مسلم پر رسول اللہ کو بدلنے کی بات کی، تو یہاں ہم دوسرے مذاہب والے کی بات نہیں کر رہے ہیں، یہاں ہم مسلمانوں کی بات کر رہے ہیں۔ مسلمانوں کے سامنے اس وقت صرف دو راہیں ہوں گی، صرف دو راستے ہوں گے مسلمانوں کے پاس، یا تو وہ دین اسلام کے اندر اس تبدیلی کو برداشت کر لے، پھر وہ اسلام کا غدار ہوگا، یا وہ اس قانون کو جو قانون بننے والا ہے اسے نہیں مانے، پھر وہ اپنے قانون کا غدار ہوگا اور اپنے دیش کا غدار ہوگا۔ اور مسلمان نہ اپنے دیش کا غدار ہو سکتا ہے، نہ دین اسلام کا غدار ہو سکتا ہے۔ مسلمان نے اس ملک سے بھی وفاداری کی ہے، اور مسلمان اپنے ملک کا بھی اور اپنے اسلام کا بھی وفادار ہے، وہ کسی قیمت پر غداری کا الزام اپنے سر نہیں لے سکتا۔ اس لیے ہم پوری طاقت کے ساتھ مخالفت کرتے ہیں کسی بھی مستقبل میں بننے والے یکساں سول کوڈ کی، اور ہم حمایت کرتے ہیں اور پرزور اعلان کرتے ہیں کہ پرسنل لا میں کسی طرح کی کوئی تبدیلی برداشت نہیں کر سکتے۔ انشاءاللہ کریں گے نا، انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ حضرات ایک جملہ میں ان کے تقریر کے بعد سنا